آج 6 مہینے پہلے بھی لوگ مجھے کہتے تھے رجب بٹ کا ویڈیو دیکھو، رجب بٹ کا ویڈیو دیکھو. میں ان سے پوچھتا تھا کیا ہے اس میں. ان کا آج اس نے اپنی ماں کو بڑا برا بھلا کہا ہے. یہ تم دیکھنا چاہ رہے ہو؟ کیا ہے اس میں آج اس نے اپنے باپ کو بڑا برا بھلا کہا ہے. کیا ہے اس میں وہ اپنی شادی دکھائے گا کہ جی شادی کیسے ہو رہی ہے، یہ اور وہ بیوی کے ساتھ کیسے خوش ہے، ہنی مون پہ گیا جی اس کی کوریج ہو رہی ہے. اب آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں. اب جب اس کو شے مل گئی اور جب وہ پاکستان میں دیکھے جانے والا سب سے بڑا سوشل میڈیا آئیکن بن گیا، تو پھر اس نے آپ کی جتنی آپ کے آئیکونک آپ کی سوچ تھی اس کو اٹیک کرنا شروع کر دیا. کیونکہ وہ تو ایک میٹرک فیل بچہ ہے یا میٹرک پاس ہے، پتہ نہیں. وہ تو کھیلے گا، پاکستان دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلے گا. یہ اپنی بے عقلی بھی ہے اس کی استعمال ہوگی اس میں. وہ کبھی اسلام کے خلاف بات کرے گا، کبھی مختلف مذاہب کے خلاف بات کرے گا، کبھی آپ کی شعار کے خلاف بات کرے گا، کبھی آپ کی تہذیب کے خلاف بات کرے گا، کبھی تمدن کے خلاف بات کرے گا. وہ باز نہیں آئے گا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے. 14 دن کے بعد جعفر ایکسپریس کا سفر دوبارہ شروع ہو گیا، اور یہ وعدہ ہے ہمارے ریزولو کا، یہ وعدہ ہے ہماری ہمت کا، یہ وعدہ ہے ہماری قوت کا. لوگ کہہ رہے تھے کہ جعفر ایکسپریس کو بھی نہ شروع کیا جائے، ہم نے شروع کر لیا. لوگ کہتے تھے ابھی تک خطرہ ہے، لیکن ہم تمام خطروں سے کھیلنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ دہشت گردوں کو اور دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والوں کو سب کو کھلا ہمارا ایک قسم کا چیلنج ہے کہ پاکستان میں اب جو ہے ہارڈ سٹیٹ بن کر ہم ان لوگوں سے نمٹیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ریئل امیج کی، لوگ کہتے ہیں سافٹ امیج، میں آپ کو بتاؤں ریئل امیج کی بھی تیاری کرنی ہے اور اس کو بھی اجاگر کرنا ہے. وہ کس طرح سے ہوگا؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ نے کبھی ریمبو کی فلم دیکھی، پھر آپ نے MI2 دیکھی، پھر آپ نے کوئی اور دیکھی، پھر آپ نے GI جونز دیکھی، اس طرح کی فلمیں وغیرہ آپ دیکھتے رہے ہالی ووڈ کی. تو یقین مانیں کہ آج تک آپ نے کسی امریکن سولجر کو آن گراؤنڈ نہیں دیکھا، آپ نے کسی نیوی سیل کو نہیں دیکھا، آپ نے کسی US مرین کو نہیں دیکھا، آپ نے کسی ایئر فورس والے کو ان کو نہیں دیکھا. لیکن جب آپ میوریک دیکھتے ہیں یا ٹاپ گن دیکھتے ہیں یا آپ اس طرح کی فلمیں دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک خاکہ بننا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بہت ان کی زبردست ٹریننگ ہے اور یہ بڑے سخت لوگ ہوتے ہیں اور یہ جناب ملک و قوم کے لیے لڑتے رہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اس لیے جب بھی کہیں بات ہوتی ہے کہ امریکن فورسز آ رہی ہیں تو ان کے جو مخالفین ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا دھاوا ویسے ہی پڑ جاتا ہے. اچھا، یہی ٹیکنیک جو ہے اب ہندوستان نے بھی پچھلے کچھ سال سے اپنانی شروع کر دی ہے. اپنی فلموں میں چاہے وہ ایک تھا ٹائیگر ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، چاہے وہ مشن کشمیر ہو، وہ دکھائیں گے کہ یہ را کا ایجنٹ ہے اور وہ گیا اکیلا، اس نے تنہا کیا کام کر دیا. یا ایک ریٹائرڈ فوجی افسر ہے، اس نے کس طرح آ کے دہشت گردوں کو پکڑ لیا سول لائف میں اور ان کو کیفر کردار پہنچا دیا. تو لوگوں میں ایک اپنی جو فورسز ہیں ان کے لیے ایک سافٹ امیج جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ان کے اوپر جب وہ جھوٹی سچی کہانیاں دیتے ہیں کہ جناب پلوامہ ہو گیا، یہ ہو گیا اور ہم نے اس کا بدلہ لے لیا، ہم نے اتنا پے لوڈ پھینک دیا. وہ بھلے جھوٹ بول رہے ہو لیکن ان کی پبلک یہ سوچتی ہے کہ نہیں یار ہمارے تو ٹریننگ بڑی اچھی ہوتی ہے، تو یقیناً انہوں نے ایسا کچھ تو کیا ہوگا یا کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا. بڑی دیر کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ارباب اختیار کے لوگ ہیں ان کو اس بات کا خیال آیا کہ ہم ذرائع ابلاغ کو، خاص طور پہ جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں سافٹ امیج نہیں، اپنا ریئل امیج دینے کے لیے. کیونکہ پاکستان کا ریئل امیج بھی بہت سافٹ ہے. ایسی بات نہیں ہے. پاکستان میں کلچر ہے، پاکستان میں میوزک ہے، پاکستان میں کوزین ہے، پاکستان میں ٹورزم ہے، پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں. پرابلم کیا ہے پاکستان کا کہ پاکستان میں جو نام نہاد جمہوریت ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو لوگ سوشل میڈیا کو ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ رجب بٹ ایک ایسا شخص ہے. آج 6 مہینے پہلے بھی لوگ مجھے کہتے تھے رجب بٹ کا ویڈیو دیکھو، رجب بٹ کا ویڈیو دیکھو. میں ان سے پوچھتا تھا کیا ہے اس میں. ان کا آج اس نے اپنی ماں کو بڑا برا بھلا کہا ہے. یہ تم دیکھنا چاہ رہے ہو؟ کیا ہے اس میں آج اس نے اپنے باپ کو بڑا برا بھلا کہا ہے. کیا ہے اس میں وہ اپنی شادی دکھائے گا کہ جی شادی کیسے ہو رہی ہے، یہ اور وہ بیوی کے ساتھ کیسے خوش ہے، ہنی مون پہ گیا جی اس کی کوریج ہو رہی ہے. اب آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں. اب جب اس کو شے مل گئی اور جب وہ پاکستان میں دیکھے جانے والا سب سے بڑا سوشل میڈیا آئیکن بن گیا، تو پھر اس نے آپ کی جتنی آپ کے آئیکونک آپ کی سوچ تھی اس کو اٹیک کرنا شروع کر دیا. کیونکہ وہ تو ایک میٹرک فیل بچہ ہے یا میٹرک پاس ہے، پتہ نہیں. وہ تو کھیلے گا، پاکستان دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلے گا. یہ اپنی بے عقلی بھی ہے اس کی استعمال ہوگی اس میں. وہ کبھی اسلام کے خلاف بات کرے گا، کبھی مختلف مذاہب کے خلاف بات کرے گا، کبھی آپ کی شعار کے خلاف بات کرے گا، کبھی آپ کی تہذیب کے خلاف بات کرے گا، کبھی تمدن کے خلاف بات کرے گا. وہ باز نہیں آئے گا.
اب جب لوگوں نے مختلف جگہوں پہ ریاکٹ کیا اور اس کے بعد مقدمہ وغیرہ ہوئے یا پرچے ہوئے، وہ کبھی ویڈیو بھیج رہا ہے کہ نہ مجھے معافی دے دو، تو معافی تو اس کو عام آدمی تو نہیں دے سکتا، معافی تو اس کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے عدالت کے سامنے کسی اعلیٰ عدالت میں جا کے اس کو معافی کا خواستگار اور طلبگار ہونا پڑے گا۔ لیکن جواب اس کا جو ہے، جو اس کے ناقدین جو بولتے ہیں، وہ یہ بولتے ہیں کہ یار ایک باری، 2 باری، 3 باری تمہیں جب موقع ملتا ہے تو مہینے کے بعد تم مذہب کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹیکہ لگا دیتے ہو، تم پاکستان کی روایات کے اوپر کوئی نہ کوئی اپنا کلنک چھڑک دیتے ہو، تم ہماری تہذیب کے، ہمارے تمدن کے اوپر، ہماری اقتدار کے اوپر آ کے کچھ نہ کچھ تم گھٹیا بات کر دیتے ہو۔ تو یہ جو سو کالڈ آزادی ہے، مادر پدر آزادی، یہ بھی کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جو لوگوں کو غلط فہمی ہے اپنے متعلق کہ جی جمہوریت یہ تو جمہوریت وہ، تو انگلینڈ میں کیا ہوا تھا جب IRA کے خلاف ایکشن ہو رہا تھا، تو وہ آئرلینڈ میں تو انہوں نے بغیر مقدموں کے اریسٹ کرتے تھے، اور جو ان جیلوں میں ہوا وہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ عراق میں کیا ہوا تھا، ٹرکی میں کیا ہوا، جو ہے انڈونیشیا میں کیا ہوا، خود گوانتانامو بے امریکہ میں کیا ہوا، جن لوگوں سے آپ وہ باتیں کر رہی ہیں۔ اب ایک کیریکٹر آتا ہے، وہ کیریکٹر ہے مارنگ بلوچ کا، یعنی جب کوئی پنجابی کو مارا جاتا ہے، جب کوئی سندھی کو مارا جاتا ہے، بلکہ میں غلط کہہ رہا ہوں، I'm sorry، جب کسی پاکستانی کو شہید کیا جاتا ہے تو اس پہ تو وہ کبھی مذمت نہیں کرتی۔ لیکن اب جب کوئی دہشت گرد مارے گئے، جعفر ایکسپریس کو اپنا اغوا کرنے والے، ان کی لاشیں ہسپتال میں رکھی ہیں DNA وغیرہ کے لیے، تو وہاں سے وہ 3 لاشیں چرا کر غائب ہو گئی تاکہ اس کے اوپر ڈرامہ کر سکے۔ obviously پولیس حرکت میں آئی، اب محترمہ کو پکڑ لیا گیا، دھر لیا گیا۔ اب پوری دنیا میں تکلیف ہو رہی ہے کہ جی وہ یہ ہے تو جمہوریت کے خلاف آواز ہے۔ بھائی تم لاش لے کے ہی نہیں جا سکتے، خاص طور پہ اگر تم اس کے رشتہ دار نہیں ہو، یا تو تم اس کی بیٹی ہو، یا تم اس کی بہن ہو، یا تم اس کی ماں ہو، یا تم اس کی بیوی ہو، پھر بھی تم حقدار بنتی ہو ان لاشوں کا۔ لیکن لاش کسی کی اور لے کے چلے جاؤ تم تاکہ اس کو اپنی سیاست کے لیے چمکاؤ، تو اس کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب جو لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، مارنگ بلوچ کو جو لوگ پروموٹ کر رہے ہیں، میں تو ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی کون سی تم جمہوریت کو پروموٹ کر رہے ہو، کون سی تہذیب کو پروموٹ کر رہے ہو؟ تم پاکستان کے حامی ہو، پاکستان کے دشمن ہو؟ تم نے میڈیا کو کیا اپنی لونڈی سمجھا ہوا ہے کہ جس نے یہ فون اٹھایا اور وہ جو ہے وہ یہ ٹک ٹاکر بن گیا، وہ اینکر بن گیا، وہ تجزیہ کار بن گیا، وہ دانشور بن گیا؟ نو، اٹ ڈز ناٹ ورک لائک دیٹ، اٹ ڈز ناٹ ورک لائک دیٹ۔ یہ ساری چیزیں صرف پاکستان میں جمہوریت ریوزٹ نہیں ہونی ہے، صرف پاکستان میں ریاستی اداروں کا استحقاق جو ہے اس کو ریوزٹ نہیں کرنا، پاکستان میں اخلاقیات کو ریوزٹ کرنا ہے، پاکستان میں تہذیب اور تمدن کو ریوزٹ کرنا ہے، پاکستان میں کلچر اور ہماری سوشل ویلیوز کو ریوزٹ کرنا ہے۔ میرے ساتھ 3 بڑے امپورٹنٹ مہمان ہیں۔ پنجاب حکومت سے کوثر کاظمی صاحب ہیں، ملک احمد خان ہوں گے پاکستان تحریک انصاف سے، اور قادر خان مندوق پاکستان پیپلز پارٹی سے۔